بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، یہ کتاب جو الاربعون حدیثا لتعلیم اللغۃ العربیہ والتربیۃ النبویہ ہم ایک سیشن میں پڑھے تھے۔ اس میں کل 40 حدیثیں ہیں۔ لیول 4 میں یہ کتاب ہم شروع کیے تھے۔ اس میں کل 40 حدیثیں ہیں۔ وہاں پر 20 سے زائد کچھ حدیثیں ہم پڑھ چکے تھے، یعنی اس کے 2 حصے ہیں، 20 حدیثوں پر ایک حصہ اور بقیہ 20 حدیثیں دوسرے حصے میں۔ تو پہلا حصہ تو ہم مکمل کر چکے تھے اور دوسرا حصہ ہم نے آغاز کیا تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے ہم دوسرے حصے کا آغاز کریں گے، جو کہ حدیث نمبر 1 یعنی حدیث نمبر 21 اور ترتیب میں حدیث نمبر 1 اور صفحہ نمبر 62 سے شروعات ہے۔ اس کتاب کے اندر احادیث نبویہ کے ذریعے عربی زبان کی تعلیم کی کوشش کی گئی ہے اور نبوی تربیت بھی جا بجا آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ چنانچہ اور جیسا کہ ابھی یہ بیان ہوا کہ لیول 4 میں ہم اس کتاب کو پڑھ رہے تھے، 20 حدیثیں وہاں پر ریکارڈ ہیں، تو پلے لسٹ جو ہے سب موجود ہے، وہاں سے آپ جو ہے دوبارہ اسے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اب ہم اس کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے، حدیث نمبر 21 اور 1 کہہ لیں، اس سے آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی انقذہ، جس نے اسے بچایا، نجات دیا، بی میرے ذریعے، من النار جہنم سے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو بخاری، ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، اسی کا ذکر ہے۔ چنانچہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے الفاظ کو اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح وغیرہ کی جائے گی۔ ان انس ان غلاما من الیہودی کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ وهو بالموت فدعاه إلى الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فنظر الغلام إلى أبيه فأسلم ثم مات فخرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار۔ عن انس ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فأتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوده وهو بالموت فدعاه إلى الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات فخرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من عنده
وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بی من النار. چلیے اب آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے، کم از کم 2 آدمی آدھا آدھا کر کے، ان کے ساتھ میں ہم بھی پڑھیں گے. عن انس ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت فدعاه إلى الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه. کوئی اور أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بی من النار. مزید 2 لوگ پڑھیں. عن انس ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت فدعاه إلى الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه. کوئی اور؟ أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بی من النار. ترجمہ کیا جائے. عن انس یعنی انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، یعنی المروی عن انس ان غلامن غلام اس بچے کو کہتے ہیں جو بلوغت کے قریب پہنچ گیا، وہ بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہو. تو ان غلاما من الیہود، یہ یہودیوں کا ایک بچہ، یہود میں سے ایک بچہ، کان یخدم النبی، خدمت کرتا تھا، النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں میں سے ایک بچہ خدمت کرتا تھا، آپ کی ضروریات پوری کرتا، پانی لانا، یہ کرنا، ایک خادم. فمرض، چنانچہ وہ بیمار ہو گیا، وہ بچہ جو بیمار ہو گیا. فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتاہ النبی، اس کے پاس آئے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، یعودہ، کس لیے آئے؟ اعادت کرتے ہوئے، اس کی اعادت کرتے ہوئے اس کے پاس آئے. وہو بالموت، کب آئے؟ جبکہ وہ بالموت، موت میں تھا، یعنی مرنے والا تھا. اس کی جو حالت تھی کہ وہ بالکل مرنے والا تھا، موت میں تھا، یعنی قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا. فدعاہ الی الاسلام، دعا یدعو، فدعاہ، چنانچہ آپ نے اسے اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، الی الاسلام، اسلام کی دعوت دی آپ نے. فنظر الغلام، پس بچے نے، نظرہ دیکھا، غلام بچے نے دیکھا، الی ابیہ، اپنے باپ کی طرف.
اللہ کے رسول نے دعوت دی تو بچے نے نظر اٹھا کے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وَهُوَ عِنْدَ رَاسِهِ، اس حال میں کہ وہ اس کے سر کے پاس تھا، یعنی باپ بچے کے سر کے پاس کھڑا تھا۔ فَنَظَرَ الْغُلَامُ، تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، نظر اٹھایا۔ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ، فَقَالَ تو کہا، لَهُ اس سے، یعنی اس بچے سے، أَبُوهُ اس کے باپ نے، تو اس کے باپ نے، اس کے والد نے اس سے کہا، کیا کہا؟ اطع ابا القاسم، ابو القاسم کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ تو اس شخص نے اپنے بچے سے کہا اطع ابا القاسم، کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، یعنی بات مان لو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرو، اطع اطاعت کرو، بات مان لو، ابو القاسم، ابو القاسم کی، تو ابو القاسم کی بات مان لو۔ فاسلم، چنانچہ وہ اسلام لے آیا، آپ نے اسلام کی دعوت دی، باپ نے کہا کہ بات مان لو، فاسلم، تو وہ اسلام لے آیا، ثم مات، پھر مر گیا، اسلام لایا اور مر گیا، جان نکل گئی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، من عنده، اس کے پاس سے، اس کے پاس سے عیادت کر رہے تھے تو اس کے پاس سے نکلے، وہو یقول، اس حال میں کہ آپ کہہ رہے تھے، یہ کہتے ہوئے نکلے، آپ یہ کہتے ہوئے نکلے، کیا کہتے ہوئے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی، جس نے انقذہ، اس کو بچا لیا، بھی میرے ذریعے، من النار، جہنم سے، آگ سے، کہ تمام تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے ذریعے اس کو، یعنی اس بچے کو، جہنم سے بچا لیا۔ اب وہ اسلام لے آیا اور اسلام لا کر اس کی وفات ہو گئی، تو اب خیر کی توقع ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو میرے ذریعے آگ سے، جہنم سے بچا لیا۔ واضح ہے؟ کوئی لفظ سبق میں جس کا معنی دیکھنا ہو، معلوم کرنا ہو دوبارہ؟ آگے ہے شرح المفردات، مفردات یعنی الگ الگ الفاظ، جو مشکل الفاظ وغیرہ ہیں اس کی تشریح کریں گے۔ تو ایک لفظ انہوں نے کہا الغلام، غلام کا لفظ آیا یہاں پر، ان غلامن، اور کئی جگہوں پر۔ تو غلام کا جو لفظ آیا تو کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں الصبی حین یقارب سن البلوغ، غلام وہ بچہ جو بلوغت کی عمر کے قریب پہنچ چکا ہو، جو بلوغت کی عمر کے قریب ہو۔ حین یقارب، اس بچے کو کہا جاتا ہے جب وہ بلوغت کی عمر کے قریب ہو۔ اور غلام کی جمع غلمان، غلمان، غلام جمع غلمان۔ یہ عربی میں غلام اور غلمان، اردو والا غلام نہیں، اردو والا غلام عربی میں خادم کہہ لیں کہ وہ خادم رہتا ہے۔ دوسرا لفظ جو اس میں استعمال ہوا، کان یخدم النبی، سبق میں استعمال ہوا، اس کو بتائے خدم فلانن، خدم یخدم، یخدم دونوں استعمال ہوتا ہے۔ خدمہ ماضی کا صیغہ، خدمہ، یخدم، یخدم دونوں استعمال ہوتا ہے۔ مضارع خدمہ، اس نے فلانن، فلاں کی خدمت کی، خدمت کی مطلب قام بحاجتی، اس کی ضرورت پوری کی، قام بحاجتی، اس کی ضرورت پوری کی، فہو خادم، لہذا یہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ خادم، خادم کہتے ہیں اس کو۔ وَيَ خَادِمٌ وَخَادِمَةٌ، تو خادم اور خادمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جمع کیا آتی ہے؟ خدم و خدام، جمع کیا آتی ہے خادم کی؟ خدم و خدام، اور مصدر کیا ہے؟ خدمتن، مصدر کیا ہے؟ خدمتن، روٹ ورڈ جو بولتے ہیں مصدر وہ خدمہ، تو خدمہ یخدم خدمتن، خدمہ یخدم خدمتن، اور یخدم اور یخدم دونوں استعمال ہوتا ہے، مضارع میں دونوں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہے اطاع، جیسے باپ نے کہا تھا اطع ابا القاسم، کہ ابو القاسم کی بات مان لو، اطاعت کرو، اسی سے اطاع، اطاع ضد عصا، عصا کے معنی ہوتے نافرمانی کرنا، ضد عصا نافرمانی کرنے کے الٹا فرما برداری کرنا۔ تو اطاع یہ جو ہے فعل ماضی ہے، اطاع فعل ماضی، مضارع ہے یطیع، اطاع یطیع، والامر، اور امر جو ہے یہاں جو استعمال ہوا اطع، اطع یعنی حکم مل رہا، امر کرو، اطاعت کرو، والمصدر اطاعت، اور مصدر کیا ہے؟ روٹ ورڈ اطاعت، اطاع یطیع اطاعت، اطاع یطیع امر ہے اطع، اور مصدر اطاعت۔ چوتھا لفظ ہے عاد المریضہ، سبق میں استعمال ہوا یعودہ، عیادت کرنا، یعودہ تو ہے لفظ عادہ فعل ماضی، عادہ یعود مضارع یعود، عاد المریضہ، عاد المریضہ اس نے مریض کی عیادت کی، یعود عیادت کرنا، زارہ یعنی زیارت کی، جا کر ملا، زیارت کیا، دیکھا، مصدر استعمال ہوتا ہے عادہ یعود عیادتن، عادہ یعود عیادتن، عیادت کرنا، زیارت کرنا، کسی مریض کے پاس جانا۔
پانچواں لفظ ہے انقذ فلانن، جیسا کہ حدیث کا ٹکڑا ہے انقذہ بی، کہ اللہ نے اسے میرے ذریعے بچا لیا. تو انقذ فلانن یعنی فلاں کو اس نے فلاں کو بچا لیا. خلصہ بچا لیا، ونجاہ اسے نجات دے دی. انقذہ خلصہ ونجاہ اسے چھٹکارا دلا دیا، بچا لیا، نجات دے دیا. اور استعمال ہوا ابو القاسم، سبق میں استعمال ہوا نا ابو القاسم، تو وہ ابو القاسم. تو ابو القاسم یہ اس کے بارے میں کہ کنیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. سبق میں استعمال ہوا اسلمہ. اسلمہ یہ فعل ماضی ہے، یسلمو فعل مضارع ہے، اور اسلام یہ مصدر ہے. اسلمہ کے معنی ہوتے دخل فی الاسلام، کہ وہ شخص اسلام میں داخل ہو گیا. اسلمہ اسلام لایا یعنی اسلام میں داخل ہو گیا. اسلمہ یسلمو اسلام، اسلمہ فی الماضی، یسلمو مضارع، اور اسلام مصدر. اسلم فعل امر، اسلم جیسے اطیع ہے ویسے اسلم فعل امر ہے. یہ جو الفاظ آئے تھے ان کی تشریح. اب ایضاحات نحویہ، کچھ نحوی باتیں جو اس سبق میں ہیں اس کو وہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. چنانچہ پہلی بات فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ، نبی اس کے پاس آئے، يَعُودُهُ اعادت کرتے ہوئے. تو يَعُودُهُ یہاں پہ جو جملہ ہے يَعُودُهُ، یہ جملہ فعلیہ فعل ہے يَعُودُ. تو جملہ فعلیہ يَعُودُهُ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، کل ملا کے جملہ فعلیہ بن رہے ہیں. تو یہ جو جملہ ہے یہاں پر جملہ فعلیہ یہ حال ہے. اتاہ النبی، نبی آئے، یعودہ اعادت کرتے ہوئے، یہ حالت ہے، نبی کی حالت بیان کر رہے ہیں. تو یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ یہاں پر حال ہے. اور کہتے ہیں کہ حال ایسا جملہ تحتاج الی رابط، حال جو ہوتا ہے کہ حال الجملہ، الحال الجملہ، کہ حال جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ جب حال رہے گا، کوئی جملہ جب حال بنے گا، تحتاج الی رابط، وہ جملہ ایک ایسے رابط جوڑنے والے کی اس کو ضرورت رہتی ہے. حال اور ذوالحال، حال کیا ہے؟ ذوالحال کی حالت بیان کرتا ہے. ایک ہے ذوالحال جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے، ایک حال جو حالت بیان کی جا رہی ہے. تو دونوں کے درمیان ایک رابط ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ایک رابط یعنی دونوں کو جوڑنے والی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو رابط کہتے ہیں. یربطھا بصاحبھا، جو حال کو ذوالحال سے، حال والے سے جوڑتا ہے. وہذا الرابط، یہ رابط جوڑنے والی جو چیز ہوتی ہے، اما الضمیر فقط، یا تو صرف ضمیر ہوتی ہے، یعنی کوئی ضمیر ہوتی ہے جو دونوں کو جوڑ دیتی ہے. نحو جیسے جلست اقرأ، جلست اقرأ میں پڑھتے ہوئے بیٹھا، جلست اقرأ یعنی بیٹھا، اور بیٹھنے کی حالت میری کیا تھی؟ اقرأ میں پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے ہوئے بیٹھا. تو اب دونوں کے اندر جو جلست یہ ہو گیا، اور اقرأ یہ حال ہے، اقرأ حال ہے. تو اب یہ جو حال ہے اس کے اندر کیا چیز ہے جو جلستوں میں جو انا ضمیر ہے، جو جس شخص کی حالت بیان ہو رہی ہے اس کی دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کر دے؟ کیا ہے وہ؟ اما ضمیر، کیا ہے؟ ضمیر ہے. اقرأ میں جو انا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے جلستوں میں جو ضمیر ہے اس کی طرف، جلستوں میں جو فاعل ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو دونوں کو یہ ضمیر جوڑ دے رہی ہے. تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو رابط کہتے ہیں، جو حال کو حال والے سے جوڑتی ہے، حال کو جس کی حالت بیان ہو رہی ہے دونوں سے، ہاں حال کو حال والے سے، جس کو ذوالحال کہتے ہیں، حال کو ذوالحال سے، حال والے سے جوڑتی ہے. تو یہ جو جوڑنے والی چیز ہے جس کو رابط کہا جا رہا، یہ رابط اما ضمیر، یا تو ضمیر ہوگی صرف، جیسے اس جملے میں جلستو اقرأ میں، اقرأ میں انا ضمیر ہے جو جلستو کے فاعل کی طرف لوٹ رہی، جلستو فعل جو ہے اس میں جو فاعل ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے اور دونوں کو جوڑ رہی ہے. اس میں حال کیا ہے؟ اقرأ، اقرأ ہاں جلستوں میں جو فاعل ہے، تو ضمیر کہہ لیں یا انا ضمیر کہہ لیں، وہ فاعل وہ ذوالحال ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو جوڑتی ہے، اما الضمیر والواو، یا تو ضمیر رہے گی یا پھر ضمیر اور واو دونوں، ضمیر بھی رہے گی جوڑنے کے لیے اور واو بھی وہاں پر جوڑنے والا. جیسے حججت وانا صغیر، میں نے حج کیا، حججت میں نے حج کیا، وانا صغیر اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا، اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں جو جوڑ رہی ہیں، حال ہے وانا صغیر، یہ حال ہے، جبکہ میری حالت کیا تھی؟ میں چھوٹا تھا. تو اس حالت میں دو چیزیں ہیں جو حال والے سے، ذوالحال سے جوڑ رہی ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ ایک ہے واو، یہ جو وانا میں واو ہے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، یہ واو ہے. اور دوسری چیز انا،
دوسری چیز ضمیر ہے جو انا کی ضمیر ہے وہ. تو یہ دو چیزیں اس ذوالحال سے جوڑ رہی ہیں جو پہلے حجستوں کے اندر موجود ہے. حجستوں میں جو فاعل ہے وہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے, اور جو حالت ہے اس حالت میں دو چیزیں ہیں جو حالت والے سے جوڑ رہی ہیں. تیسری چیز جو حالت کو ذوالحال سے, حال کو ذوالحال سے جوڑتی ہے, وہ تیسری چیز رابط جو ہے وہ کیا, وہ امل واو فقط, صرف واو ہوتا ہے, واو حالیہ. جسے ہم نے واو حالیہ کہا کہ صرف واو حالیہ ہوتا ہے جو حال کو ذوالحال سے جوڑتا ہے, حال کو ذوالحال سے جوڑتا ہے. چنانچہ جیسے دیکھیے دخلت المسجد والامام یسجد, دخلت المسجد میں مسجد میں داخل ہوا, والامام یسجد اس حال میں کہ امام سجدہ کر رہے تھے. تو وہ امام کی حالت ہے. اور دخلتو میں ایک بات ہے کہ دخلتو جب میں داخل ہوا, دخلت المسجد جب میں داخل ہوا مسجد میں, تو حالت کیا تھی, امام سجدہ کر رہے تھے. تو امام کی حالت یہ حالت ہے اور دخلت المسجد ایک بات ہے. تو ان دو باتوں کو جب جوڑنا ہوا تو کس کا استعمال ہوا, واو حالیہ کا. ہاں جلستو اور اقرأ میں دونوں فعل ہیں. ہاں حجستو کا آنا صغیر میں تو حجستو رہے گا نا, حال پہلے حال نہیں, حال جو ہے بعد میں رہتا. اقرأ یہ حال ہے, وانا صغیر یہ حال ہے, والامام یخطب یسجد یہ حال ہے. حال یہاں پہ بعد میں, ذوالحال پہلے, یہ بعد کی بات ہے. تو ذوالحال پہلے رہتا, حال بعد میں ہوتا ہے عام طور پہ. نہیں ضروری نہیں کہ فعل ہو, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی سنگل لفظ بھی ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے پہلے میں اقرأ جملہ فعلیہ ہے, وانا صغیر یہ جملہ اسمیہ ہے, والامام یسجد یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. تو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, اور سنگل لفظ بھی ہو سکتا ہے, تو حال اور ذوالحال دو چیزیں. ذوالحال جس کی حالت بیان کی جا رہی ہو, حال جس کی حالت بیان ہو, حال جو حالت بیان کرنے والے الفاظ ہیں. تو ان دونوں کو جوڑا جاتا ہے. تو جو چیز جوڑتی ہے اس کو ہم رابط کہہ رہے ہیں. رابط, ربط یربط جوڑنا, رابط جوڑنے والا. تو جو چیز ان دونوں کو جوڑ رہی ہے وہ یا تو ضمیر ہوگی, یا ضمیر اور واو حالیہ, یا صرف واو حالیہ. تو یہ چیزیں جو ہے دونوں کو جوڑتی ہیں, ذوالحال کو حال سے جوڑتی ہیں. تو یہ ایک بات تھی اس کے اندر. دوسری بات اس سبق کے اندر, تأتی الباء لمعان, حرف جر با استعمال ہوا سبق کے اندر. جیسے یہاں پر الحمدللہ الذی بی انقذہ بی, تو ایسے حرف جر, وہ ہوا بالموت با حرف جر استعمال ہوا. تو با حرف جر جو ہے تأتی الباء لمعان, یہ با کئی معانی کے لیے آتا ہے, کئی معنی ہوتے ہیں اس کے, ایک معنی نہیں ہے. منہا ان معانی میں سے یہاں چند معانی بیان کر رہے ہیں. پہلا کہہ رہے ہیں السببیہ, کہ با سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. با جو آتا ہے سبب بیان کرنے کے, نحو جیسے بل لعنہم اللہ, بلکہ اللہ کی ان پر لعنت ہے, بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. یہ جو لعنت ہے یہ کیوں ہے, بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے, کفر کے سبب. تو با یہاں پر سببیہ ہے, لعنت کا سبب بیان کر رہا ہے. ٹھیک, اور اسی سے اللہ اس حدیث میں جو استعمال ہوا وَمِنْهُ قَوْلُهُ علیہ السلام, اور اسی معنی میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات, الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اسے میرے ذریعے, میرے سبب سے, بی یعنی مجھے سبب بنایا, من النار اسے جہنم سے بچا لیا. تو بی, یہاں جو بی میں با استعمال ہوا وہ سببی ہے, سبب کے معنی میں استعمال ہوا. دوسرا معنی ظرفیہ یعنی کسی چیز میں جگہ یا مکان یا زمان, ٹائم رہے گی یا جگہ کی بات, دو بات رہے گی. ٹھیک ہے, تو الظرفیہ, ظرف زمان یا ظرف مکان, یا تو وہاں جگہ کی بات ہوگی یا وقت کی بات ہوگی. نحو جیسے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اور یقیناً اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی, بِبَدْرٍ میدان بدر میں. تو یہ بی بدرین, بی جو ہے یہ ظرف کے معنی میں ہے, یعنی یہاں پر جگہ میں کا معنی دے رہا ہے, بی بدرین کے میدان بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی. وَمِنْهُ اور اسی سے ظرفیہ ہی میں وَهُوَ بِالْمَوْتِ, اس حال میں کہ وہ حالت موت میں تھا.
یعنی موت کے وقت میں تھا، موت والی حالت میں تھا، موت والی کیفیت میں تھا. تو وہاں جو وقت ہوتا موت کا جو وقت ہوتا ہے، یہاں وقت مراد ہے کہ موت والے وقت میں تھا، کہ مرنے والا تھا، اس کا وقت موت کا تھا، موت کا وقت آ چکا تھا اس کا. تو یہاں پر زمان و مکان دونوں چیزیں آ گئیں، ظرف کا دونوں مطلب ہوتا ہے. تیسری بات جو اس سبق کے اندر الیہود، اور باقی طور پہ کیا؟ ہاں باقی اور بھی بہت سارے، یہاں صرف 2 ذکر کیا آپ کے سامنے. الیہود استعمال ہوا ان غلاما من الیہود، یہود کا لفظ استعمال ہوا. کہتے ہیں یہود جو ہے اسم و جنس جمعی، کہ یہود کا جو لفظ ہے یہ اسم جنس جمع ہے. اسم جنس یعنی لفظ جو ہے آپ کو سنگل دکھ رہا، واحد ٹائپ دکھ رہا، لیکن یہ اسم جنس ہے، یعنی پوری یہود قوم مراد ہوتی ہے. اس طرح لفظ بولا جاتا ہے، اور پوری قوم پوری جنس مراد ہوتی ہے. تو یہ جنس جمعی ہے، جنس جمع یہ کہ پوری جنسیت اس میں شامل ہے. واسم الجنس الجمعی هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالیاء او التاء. اب یہ اسم جنس جمعی کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اسم جنس جمعی وہ لفظ ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے واحد کے درمیان یفرق فرق کیا جاتا، کہ اسم جنس جمع ہے. تو اسم جنس جمع وہ لفظ ہوتا ہے کہ اسم جنس جمع اور اس کے واحد کے وہ جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا. تو جمع اور واحد کے درمیان یفرق فرق کیا جاتا ہے بالیاء او بالتا، یا کے ذریعے یا تا کے ذریعے. دونوں بھی نہیں اس میں بتا رہے یا کے ذریعے یا تا کے ذریعے، کہ جمع میں یا نہیں رہے گی، جمع میں تا نہیں رہے گی، واحد میں یا تو یا ہوگی یا تا ہوگی. تو ایسے الفاظ رہتے کہ اس میں جنس جمع، کہ وہ اس میں جنس ہے جمع ہے. جیسے یہود اس میں جنس جمع ہے، اس کا واحد کیا آئے گا، یہودیون. کیا آئے گا، یہودیون یا. اور اسی طریقے سے تا. تو اب یہ کئی مثالیں نیچے دے رہے ہیں جس میں یا اور تا والے الفاظ ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں امثلۃ الافراد بالیا، یعنی مفرد سنگل لفظ والے کی مثالیں جن کا واحد کیا ہوتا ہے، یا سے آتا. جیسے یہودن یہودیون، یہود جمع ہے، اس میں جنس جمع ہے، یہودیون واحد ہے. عربن عربیون، عرب جمع ہے، عربیون واحد ہے. اور اسی طرح رومن رومیون، آپ جب بولیں گے روم تو روم سے مراد پوری قوم روم، اور جب رومیون بولیں گے تو ایک رومی مراد ہوگا، قوم روم کا ایک فرد. جب یہود بولیں گے تو پوری قوم یہود، اور جب یہودیون بولیں گے تو ایک یہودی مراد ہوگا. ایسے ہی جب عربن بولیں گے تو پوری عرب قوم مراد ہوگی، اور جب عربیون بولیں گے تو ایک عربی شخص مراد ہوگا. ایسے ہی زنجن زنجیون، ترکن ترکیون. ٹھیک ہے. اسی طریقے یہ تو یا والی مثال ہو گئی کہ جس کے اس میں جنس جمع میں اس کے واحد میں فرق کیسے کرتے ہیں، یا کے ذریعے. اگر یا ہے تو وہ واحد ہے، اور اگر یا نہیں ہے تو جمع ہے، اس میں جنس جمع ہے. اب ایسی مثالیں جن میں تا سے فرق کرتے ہیں، کہ اگر مفرد ہے سنگل ہے تو تا ہے اس میں، اور اگر تا نہیں ہے تو وہ بطور جمع استعمال ہے. جیسے شجرن شجرتن، شجرن جمع ہے، شجرتن واحد ہے. تا استعمال ہوا شجرتن تو واحد، اور اگر بغیر تا کے استعمال ہو شجرن تو جمع، اس میں جنس جمع. بقرن بقرتن، بقرتن تا استعمال ہے تو واحد، اور تا استعمال نہیں ہے بقرن ہے تو جمع. اور اسی طرح تفاحن تفاحتن، تفاحتن تا استعمال ہے تو واحد، اور تا استعمال نہیں تفاحن تو جمع. تمرن تمرتن، تمرتن تا استعمال ہے تو واحد، اور تا استعمال نہیں ہے تمرن تو جمع. شعرن شعرتن، شعرتن تا استعمال ہے بال، شعرن بال، شعرتن تا استعمال ہے تو واحد، اور شعرن تا استعمال نہیں ہے تو اس میں جنس جمع. تو یہ ایسے الفاظ ہیں اس میں جنس جمع، کہ اس میں جنس جو جمع ہے اس کے جمع اور واحد میں جو فرق کیا جاتا ہے وہ یا کے ذریعے یا تا کے ذریعے. اگر یا تا ہے، یا ہے تو واحد ہے، یا نہیں ہے تو جمع، تا ہے تو واحد ہے، تا نہیں ہے تو جمع استعمال کیا جاتا ہے. اس کو اس میں جنس جمع کہتے ہیں. چوتھی بات جو اس کتاب کے اندر، اس سبق کے اندر ہے کہ استعمال ہوا ابوہو. ابوہو کہتے ہیں یہ ابوہو کا لفظ جو ہے من الاسماء الخمسہ، اب جو لفظ ہے یہ اسماء خمسہ میں سے، اسماء خمسہ میں سے. تو یہ یعنی ایسے 5 الفاظ میں سے ہیں جن کو، وہ 5 کون کون سے، ابو کا، اخو کا، حمو کا، فو کا، ذو علم. یہ 5 الفاظ ہو گئے. ٹھیک ہے. ابو کا، اخو کا، حمو کا، فو کا، ذو کا. اب اخ بھائی، حموک دیور،
فوکا منہ، ذو علم ذو مانے والا. تو یہ 5 الفاظ انہوں نے بتلائے کہ یہ 5 الفاظ ان کو اسماء خمسہ کہتے ہیں. یہ 5 الفاظ ایسے ہیں کہ تُعْرَبُ الاسماء الخمسہ بالاحرف، کہ ان کو جو اعراب دیا جاتا ہے، اعراب دیا جاتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں زبر زیر پیش اعراب، تو ان کو جو اعراب دیا جاتا ہے بالاحرف، حروف کے ذریعے. اعراب کی 2 قسمیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. ایک ہے حرف کے ذریعے، واو الف یا کے ذریعے حرکت دینا، اور ایک ہے ضمہ کسرہ اور فتحہ کے ذریعے حرکت دینا. تو ان کو جو اعراب دیا جاتا ہے، حرکت دی جاتی ہے بالاحرف، حروف کے ذریعے، واو الف یا کے ذریعے. چنانچہ فترفع بالواو، یہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو رفع جو ہے واو کے ساتھ. وتنصب بالالف، حالت نصب میں الف کے ساتھ. وتجر بالیا، اور حالت جر میں یا کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہوتی ہے، بشرط ان تکون مضافتن الی غیر یا المتکلم، اس شرط کے ساتھ کہ یہ الفاظ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں. یا متکلم سمجھتے ہیں؟ یا اضافت possessive. ہاں، یا متکلم، جیسے قلمی، میرا قلم، تو یا جو اس کے اندر ہے وہ یا متکلم ہے، یعنی یہ متکلم جو آدمی خود بولتا ہے متکلم. ابھی آپ کی ابھی اخی، میرے والد، اخی میرا بھائی، تو یہ جو یا ہے اسے یا متکلم کریں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی ابھی، اخی، فمی، زوی، اس طرح نہ ہو. اس کو چھوڑ ہاں اس طرح صرف یا کی طرف مضاف نہ ہو، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، اضافت اس کی نہ ہو. ٹھیک ہے، یا متکلم کے علاوہ کسی اور لفظ کی طرف اگر یہ مضاف ہے تو ایسی صورت میں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ. ابھی مثالوں سے یہ چیزیں بھی سمجھانے والے ہیں. کہتے ہیں جیسے این سافر ابوکا، این سافر ابوکا. اب یہاں پر ان میں سے کون سا الفاظ استعمال ہوا ہے؟ ان 5 میں سے کون سا الفاظ استعمال ہوا؟ ابو، ابو کا لفظ استعمال ہوا. اب ابو کو دیکھیے کہ کیا ابو یا متکلم کی طرف مضاف ہے؟ نہیں. یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے. تو جب یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے تو حالت رفع میں کیا ہوگا؟ یہ نصب ہے. حالت رفع میں کیا ہوگا؟ رفع واو. حالت رفع میں واو کے ساتھ. تو یہاں پر دیکھیے واو کے ساتھ ہے، ابو کا واو ہے نا، ابو، اور اس کے بعد کاف ہے، بعد میں کاف ہے، جس کی طرف مضاف ہے وہ کیا ہے؟ کاف ہے، یا متکلم نہیں ہے. یا متکلم، کاف خطاب ہے، کاف خطاب ہے، یا متکلم نہیں بلکہ کاف خطاب ہے. ابو کا، تیرے والد، سافر این سافر ابو کا، کہ تیرے والد، تمہارے والد نے کہاں سفر کیا؟ تمہارے والد. ہاں، تو ابو کا میں جو اب ہے وہ حالت رفع میں، اور حالت رفع کی علامت کیا ہے یہاں پر؟ واو. اور کیوں حالت رفع میں ہے؟ کہ یہ ان 5 الفاظ میں سے ہے، یہ ان 5 الفاظ میں سے ہے کہ جب ان الفاظ کی اضافت یا کے علاوہ کسی کے طرف کی جائے، یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جائے تو وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ رہتے ہیں، حالت نصب میں الف کے ساتھ رہتے ہیں، حالت جر میں یا کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہاں پر حالت رفع کی بات آ گئی. فاعلن، اب حالت رفع میں کیوں ہے؟ فاعل ہے، مرفوع ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. وعلامت رفعہ، اور اس کے حالت رفع کی علامت کیا؟ الواو، واو کیا ہے؟ واو ہے. دوسرا، تو یہ حالت رفع کی ہو گئی. دوسری مثال ہے عارف اباکا، کہ میں تمہارے والد کو جانتا ہوں. اب یہاں پر وہ لفظ کیا ہے؟ اب. لفظ کون سا ہے؟ اب. اب لفظ اب کا استعمال دیکھیے کس صورت میں ہوا ہے. لفظ اب کا استعمال اضافت ہے، لیکن اضافت کیا یا متکلم کی طرف ہے یا غیر یا متکلم کی طرف؟ غیر یا متکلم کی طرف ہے. تو جب ان الفاظ کی نسبت اضافت غیر یا متکلم کی طرف ہو تو اعراب ہم نے پڑھا کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ. تو یہاں پر الف کے ساتھ عارف اباکا، عارف اباکا، یعنی یہ حالت نصب میں، یعنی یہ حالت نصب میں. اور حالت نصب میں کیوں ہے؟ مفعول بہ، مفعول بہ ہے، اس وجہ سے حالت نصب میں. منصوب، منصوب ہے حالت نصب میں. وعلامت نصبی، اور اس کے حالت نصب کی علامت کیا ہے؟ الالف. کیا ہے؟ الالف. تیسری مثال اہٰذہ سیارۃ ابیکا، اہٰذہ سیارۃ ابیکا، کہ کیا یہ تمہارے والد کی گاڑی ہے؟ کہ کیا یہ تمہارے والد کی گاڑی. یہاں پر دیکھیے کیا لفظ استعمال ہے؟ ابھی کا استعمال ہوا، یعنی اب کا لفظ استعمال ہوا. اور اب کا لفظ جو کس کی طرف مضاف ہے؟ کس کی طرف مضاف ہے؟ کس کی طرف مضاف ہے؟
سیارت ابی کا لفظ اب، ورڈ اب جو استعمال ہوا وہ کس کی طرف مضاف ہے یہاں پر؟ تمہارے کاف خطاب کی طرف، کاف خطاب کی طرف مضاف ہے، کاف خطاب کی طرف مضاف ہے. ابی کا سیارت ابی کا، تو یہاں پہ یا جو آئی ہے وہ اعراب کی وجہ سے، تو جب مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، کیا کریں، ہاں مضاف الیہ ہے. یہ ابھی جو یہاں پر ہے وہ کیا ہے، مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. تو جب مجرور ہے حالت جر ہے، حالت جر میں یہ الفاظ کیسے رہتے ہیں، حالت جر میں یا کے ساتھ، حالت جر میں کیسے رہتے ہیں، یا کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے پڑھا یہ پانچوں الفاظ اگر یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں تو حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ. تو یہاں پر حالت جر میں ہے، مضاف الیہ ہے اس لیے حالت جر میں ہے، اور حالت جر میں ہونے کی وجہ سے یہ یا کے ساتھ ہے. احاذی سیارت ابی کا، ابی میں یا جو ہے وہ اس کی نشانی ہے اس کے اعراب کی. کہتے ہیں مضاف الیہ کہ حالت جر میں کیوں ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مجرور ہے حالت جر میں، وعلامت جرہ الیا، اور اس کے علامت جر کیا ہے، الیا. یا جو ہے ابی، اب کے بعد جو یا ہے وہ اس کے علامت جر ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُضَافَةً، اور جب یہ الفاظ مضاف نہ ہو، کسی کی طرف مضاف نہ ہو، بغیر مضاف کے استعمال ہو رہے ہیں، جو ان کی اصل حالت ہے، ابن اخن ہمن فمن ذو، جو ان کی اصل حالت ہے، اگر وہ ویسے استعمال ہو رہے ہوں تو کہتے ہیں اعربت بحرکات الاعراب الاصلیتی. تو پھر ان کا اسماء خمسہ بولیں گے نہیں، وہ اس میں نہیں آئے گا، نہیں بولیں گے. مطلب غیر یا ہاں غیر، جب مضاف ہو اور غیر یا کی طرف مضاف ہو تب یہ نام پڑے گا ان کا، اور تب یہ اعراب ہوگا، تب یہ اعراب ہوگا. اگر وہ مضاف ہی نہ ہو، سرے سے مضاف ہی نہ ہو، سرے سے مضاف ہی نہ ہو، جب مضاف نہیں رہیں گے اعربت تو ان کو اعراب دیا جائے گا بحرکات الاعراب الاصلیہ، اصلی اعراب کی حرکتوں سے. اب اصلی اعراب جو ان کا ہے اخن حمن فمن زمان ہے نا، جو اصل اعراب ہے ضمہ فتحہ کسرہ وہ ملے گا. جیسے مثال میں انہوں نے دیا من حاذل اخو، ضمہ آیا نا، اخو، من حاذل اخو، کیوں آیا، کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے، کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے. اسألت الاخا، حالت نصب میں اسألت الاخا، یہ کیوں آیا، فتحہ کیوں آیا، کیونکہ حالت نصب میں ہے اور مضاف نہیں، اس وجہ سے فتحہ آیا. یعاملنی المدرس معاملۃ الاخ للاخ، کہ استاذ مدرس میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جیسے بھائی کا بھائی کے ساتھ معاملہ، معاملۃ الاخی للاخی. اب یہاں دونوں لفظ استعمال ہوا، اخ اخ دو مرتبہ استعمال ہوا، دونوں مرتبہ حالت جر میں ہے، لیکن حالت جر کی علامت کیا ہے، کسرہ ہے. کسرہ بھی ہے اور دونوں بھی ہے، اضافت بھی ہے اور ہاں نہیں، علامت میں پوچھا، حالت جر کی علامت کیا ہے، کسرہ، دونوں جگہ کسرہ ہے. تو کسرہ کیوں ہے، کیونکہ یہ الفاظ یہاں پر کیا ہے، مضاف نہیں ہے، یہ الفاظ کیا ہے، مضاف نہیں. جب مضاف ہوں گے اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں گے تب اعراب کیا ہوتا ہے، جب یہ الفاظ مضاف ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، حالت رفع میں معاملۃ الاخی، ہاں بتا رہا ہوں ایک اعراب کیا ہوگا ان کا، جب حالت رفع میں یعنی یہ مضاف ہو اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو تو حالت رفع میں واو کے ساتھ، جیسے جا ابو کا، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ، جا رأیت ابا کا، اور حالت جر میں یا کے ساتھ مررتو بابی کا، مررتو بابی کا. ٹھیک ہے، آپ کیا کریں، معاملۃ الاخی. تو یہ مضاف الیہ ہے، مضاف ہونا چاہیے، مضاف الیہ ہوتا نا، مضاف ہونا چاہیے. ٹھیک، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، پانچویں بات جو اس سبق کے اندر ہے کہ فَأَتَاهُ، ہاں بس کریں، یہ پڑھ لیتے ہیں. چلے پانچویں بات جو اس سبق کے اندر ہے فَأَتَاهُ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، کہ نبی اس کے پاس آئے وَهُوَ بِالْمَوْتِ، اس حال میں کہ وہ موت میں تھا، یعنی موت کے وقت میں تھا. تو ہی واو الحال، یہ جو وہوا میں واو ہے، وہوا وا، یہ اس کو واو الحال کہتے ہیں، واو حالیہ، یہ حالت بیان کرتا ہے. یہ واو کیا ہے، حالت کا ذکر کرتا ہے.
وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے فی یہ جو جملہ آگے آ رہا ہے خرج من عنده کہ رسول اس کے پاس سے نکلے وَهُوَ يَقُول اس حال میں کہ کہتے ہوئے یعنی کہتے ہوئے نکلے. تو یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے, حالت بیان کر رہا وَهُوَ يَقُول کہتے ہوئے, وہ کہتے ہوئے نکلے تو حالت اس کو واو الحال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو قواعد بیان کیے گئے آپ کے سامنے کل 5 قاعدے آئے, آپ کے سامنے کل 5 قاعدے آئے. ہاں لمبا ہے تھوڑا, تو کل آپ کے سامنے 5 قاعدے آئے. پہلا قاعدہ آیا کہ جملہ فعلیہ, جملہ حالیہ, جملہ ہے اور حال ہے, جملہ ہے اور حال ہے. جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو, یا کبھی سنگل لفظ بھی حال بن جاتا ہے, سنگل لفظ بھی حال بنتا ہے. ٹھیک ہے, سنگل اسم بھی حال بنتا ہے. سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے, یا جیسے واو حالیہ وغیرہ سے, اصل تو سیاق و سباق ہے کہ آگے پیچھے دیکھ کے سمجھ میں بات آتی ہے. تو پہلا انہوں نے بتایا کہ جملہ جو ہے حال ہوتا ہے, اور یہ بات آئی کہ جو جملہ حال ہوتا ہے, جو جملہ حال ہوتا ہے اس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو حال کو ذوالحال سے جوڑتی ہے, حال کو حال والے سے جوڑتی ہے, اس کو رابط کہتے ہیں. اب وہ رابط کیا, وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے, یا ضمیر اور واو دونوں ہو, یا صرف واو حال ہو, واو حالیہ ہو جس کو ہم ابھی اخیر میں پڑھے, یا واو حالیہ. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جانی چاہیے, یا تو صرف ضمیر ہو, یا ضمیر اور واو دونوں ہو, یا صرف واو ہو, جیسا کہ مثالیں. دوسری بات جو آئی اس سبق کے اندر کہ حرف جر با کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, حرف جر با کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے سامنے 2 معنی انہوں نے دیا, ایک سبب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرا ظرف کے معنی میں. ظرف یعنی جگہ بتانے یا وقت بتانے کے لیے, جگہ یا وقت کی میننگ اس کے اندر پائی جاتی ہے. مثالیں دی گئی آپ کے سامنے. تیسری چیز اور تیسرا قاعدہ جو اس سبق میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ بعض الفاظ اس میں جنس جمع ہوتے ہیں, اس میں جنس جمع ہوتے ہیں, یعنی اس میں جنس ہے, پوری جنسیت کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں, یعنی لفظ ہے لیکن مراد پوری جنس ہے. انسان بولے, انسان سے مراد پوری جنسیت, پوری جنسیت. تو اس طور پر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں جنس ہوتے ہیں اور وہ جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اگر وہ یا کے ساتھ ہیں, یعنی ان میں 2 طریقہ ہے, فرق جو ہوتا ہے ان کے واحد اور جمع میں, کہ یا تو واحد میں یا لگی ہو یا تا لگی ہو, یا لگی ہو یا تا. بعض الفاظ میں یا کے ساتھ آتے ہیں, ان کا واحد جو آتا ہے وہ یا کے ساتھ, یا بعض الفاظ میں تا آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یا نہیں ہے جیسے یہودیون, یہودن, اگر یا نہیں ہے یہودن ہے تو جمع ہے, اور اگر یا ہے یہودیون تو وہ واحد ہے. رومن, رومیون, اگر یا ہے رومیون تو واحد ہے, اور اگر یا نہیں ہے رومن تو جمع ہے. اسی طرح تا ہے کہ شجرن, شجرتن, شجرتن تا ہے تو واحد ہے, شجرن تا نہیں ہے تو جمع ہے. تمرن, تمرتن, تا ہے تمرتن تو واحد ہے, اور تا نہیں ہے تمرن تو جمع ہے. اس طور پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. چوتھا قاعدہ جو اس میں بیان کیے وہ 5 الفاظ کے تعلق سے, 5 الفاظ, ابو کا, اخو کا, ہمو کا, فو کا, اور ذو مال, فو کا اور ذو علم. ذو لفظ ذو, فو, فو مانے منہ, فو کا تمہارا منہ, تمہارا چہرہ. فمن, فمن سے وہ فو بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 5 الفاظ کے تعلق سے انہوں نے ایک خاص قاعدہ بتلایا. یہ بتلایا کہ جب یہ 5 الفاظ مضاف ہوں, مضاف, مضاف الیہ سے پہلے جو مضاف ہوتا ہے, یہ 5 الفاظ مضاف ہوں اور مضاف یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف ہوں, یا متکلم چھوڑ کر کسی اور لفظ کی طرف ہوں, تو جب یہ 5 مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف, تو ان کو جو اعراب ملتا ہے وہ اعراب بالحروف ہوتے ہیں, اعراب بالحروف, واو الف یا کے ذریعے. چنانچہ حالت رفع میں واو کے ساتھ رہیں گے ابو کا, اور حالت نصب میں الف کے ساتھ ابا کا, اور حالت جر میں ابی کا یا کے ساتھ, حالت جر میں یا کے ساتھ. یہ بتائے, اور یہ بھی بتائے ساتھ ساتھ کہ جب یہ مضاف نہ ہو, جب یہ مضاف نہ ہو تو ان کا جو اصل اعراب ہے, جو اصل حرکتیں ہیں وہ آئیں گی فتحہ ضمہ کسرہ. رأیت الاخا, جاء الاخو, مررت بالاخی. ٹھیک ہے, فتحہ ضمہ کسرہ. 5واں اور آخری قاعدہ آج کے درس کا, انہوں نے یہ بتایا کہ جملہ حالیہ میں واو ہوتا ہے جس کو واو الحال, واو الحال کہتے ہیں, واو حالیہ کہتے ہیں. جملہ حالیہ میں واو الحال ہوتا ہے جس کو واو حالیہ کہتے ہیں, واو الحال کہتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر 2 مثالیں کتاب سے نقل کی کہ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَهُوَ يَقُولُ. یہ جو وَهُوَ میں واو شروع میں ہے, ہوا وا, تو یہ واو جو ہے اس کو واو الحال کہتے ہیں, واو حالیہ کہتے ہیں. یہ جو حالت کو بیان کرتا ہے
اور یہ حالت کو ذوالحال سے حال والے سے جوڑتا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. نکتفی بہذا القدر. ہاں بولی. ہاں پانچواں تو بیان کیا نا، وہی واو حالیہ، واو الحال. بارک اللہ فیکم. نکتفی بہذا القدر وانشاءاللہ غدا